اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد حضرت اعلیٰ نے امام جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی یہ 6th مجلس ہے، 6ٹھی مجلس ہے، اس سلوگن کے اوپر کہ live like علی die like حسین. پہلے دن سے مسلسل میں آپ سے معروضے کر رہا کہ یہ وہ سلوگن ہے، یہ وہ نعرہ ہے، ایکچولی یہ ایک خواہش ہے ہماری، ایک وش ہے ہماری، اور اللہ ہماری اس وش کو پورا کرے. یہ خواہش، یہ آرزو، یہ ہماری تمنا کہ ہم مولا کی زندگی پہ اپنی زندگی گزاریں. یہ ہماری ڈیسٹینی ہے کہ اگر ہماری زندگی گزر جائے مولا علی کی لائف کے اوپر تو اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں. جو لائف کا مقصد ہے، جو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مولا علی کی لائف کے اوپر، ان کے پاتھ کے اوپر ہم اپنے راستے کو چلائیں، وہ راستہ دیکھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہارا راستہ ہمیشہ صراط مستقیم ہونا چاہیے، اور جس کی دعا بھی ہم سورہ الحم میں کرتے ہیں، روز مسلمان، ہر مسلمان دعا کرتا ہے، لیکن فرق ہے دعا میں. آپ سورہ الحم پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. پلیز غور سے سنیں، الحم کیا ہے؟ ایک دعا ہے. پورا قرآن جو ہے نا وہ سورہ الحم کے اندر ہے صرف، اور پورے قرآن کے اندر توراۃ، انجیل، زبور، جتنی آسمان سے کتابیں آئیں، بکس آئیں، یہ 3 تو ہولی بکس ہیں. اس کے بعد ہر نبی کے اوپر ایک ایک صحیفے آئے. صحیفے بک کی شکل میں نہیں ہوتے تھے، لائک 10 سورے، 20 سورے، 50، اگزامپل دے رہا میں، صحیفے ہوتے تھے. کوئی صحیفہ اس وقت موجود نہیں ہے. تو ہر نبی آدم کے پاس بھی آئے، ابراہیم کے پاس اور دوسرے نبیوں کے پاس بھی صحیفے آئے. لیکن بکس جو 3 بکس آئی وہ موسیٰ، عیسیٰ، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، نبی داؤد، یہ 3 نبیوں کے اوپر ہولی بکس آئیں، اور ہمارے رسول کے پاس قرآن ہے. تو جتنے صحیفے ہیں، جتنے ہولی بکس آسمان سے نیچے آئے، وہ سب قرآن کے اندر ہے. اور پورے قرآن کے اندر، پورا قرآن 114 جو سورہ 114 جو سورہ ہے قرآن کا، وہ پورا سورہ الحم میں ہے. اور پورا سورہ الحم بسم اللہ میں ہے، اور پورا بسم اللہ انا نقطۃ التحت الباب. اللہم صلی علی محمد. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. اب تو کنفرم ہو گیا، صحیح بھی آپ لوگ مومن ہیں، کنفرم. ماشاءاللہ، امیر المومنین کے نام پہ ایسا جذبہ، ویری گڈ. کنفرم مومن ہے نا، بائی برتھ مومن ہے. آپ لوگ بول سکتے بائی برتھ مومن. اور ایک بات بولو، نجیب الطرفین مومن ہے. نجیب الطرفین کس کو بولتے؟ کہتے ہیں ماں بھی سید ہو، باپ بھی سید ہو تو نجیب الطرفین بولتے ہیں. یا ماں بھی مومن، باپ بھی مومن، اس لیے کہ مومن سے ہٹ کے کرنا ہی نہیں ہے نا. نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اپنی کمیونٹی کو مینٹین کرے، کمیونٹی کو اسٹرانگ کرے، بہت اچھی بات ہے. کہ یہ سب سے بڑی بلیسنگ آپ کے لیے ہے کہ آپ کا سینٹر ہے، کہ کم از کم مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی پوری ایک جگہ، بچے، لڑکیاں جو ہمارے جو کمنگ جنریشن ہے نا،
وہ مرکز پہ آ رہے ہیں. دیٹ از ویری گڈ. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ لوگوں کے اوپر. آپ شکر ادا کریں کہ یہ ماحول میں اس زمانے میں ایسے ملک میں اتنا بڑا سینٹر ماشاءاللہ ہے اور پوری کمیونٹی آنا اس سے بہت بڑی بات ہے. ایک جگہ تو ہے, ہم ایک جھاڑ کے نیچے تو ہے, ادھر ادھر تو نہیں جا رہے نا, اس لیے کہ ہمارا فیوچر, ہمارے بچے, یہاں کا ماحول اتنا خراب ہے. اگر یہ مرکز نہیں ہوتا خدا نہ خاصا تو پتہ نہیں کون کہاں رہتا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو اس کو تو آپ لوگ مینٹین کرنا ہے. یہ دعا یہ کرو کہ یہ مرکز تا ظہور امام باقی رہے انشاءاللہ. جو ہمارا انٹینشن ہے نا, تا ظہور امام. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی اللہ. تو پورے قرآن میں الحم کا سورہ, پورے قرآن پوری کتابوں کا ایک مرکز ہے. آپ الحم میں کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پورا ہم جو پریس کر رہے ہیں, جو تعریف ہے صرف اس کی ہے جو رب العالمین ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین. اس کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ الرحمن الرحیم. اگین یو پریز اللہ کہ اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین, کہ اللہ تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے, مالک یوم الدین. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اب تک آپ نے کیا کیا؟ اس کی تعریف کی, الحم سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک, اس کو پریس کیا اللہ کو. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. روز محشر کا مالک تو ہے, تو رحمان اور رحیم ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے دعا مانگتے ہیں. ٹوٹل پریس کر رہے, دعا کر رہے, دعا نہیں کر رہے, پریس کر رہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ کیا ہے؟ آپ تھینک یو کہہ رہے ہیں. تھینک یو ابھی نہیں کہا, آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صراط مستقیم پہ ہم کو رکھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول مسجد بھری ہوئی ہے, پوچھا, رسول نے کہا کہ تم صراط مستقیم پہ رہنا تو جنت ہے. تو پوچھا کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا رسول خاموش بیٹھا رہا. کچھ دیر کے بعد میرا مولا مسجد میں انٹر ہوا. جیسے ہی انٹر ہوا رسول نے کہا ھذا صراط مستقیم. یہ کہا ھذا صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم صراط الذین انعمت. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ان کے راستے پر قائم رکھا, چلایا, جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. نعمتیں کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلند کیا, کہا من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا. فوراً قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی, کہ آج ہم نے نعمتوں کو مکمل کیا. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہتے ہیں پروردگار, اب یہ دعا کر رہے, آپ کیا دعا کر رہے کہ اللہ تو ہم کو ان کے راستے پہ مت چلا جن پر تو نے عتاب یعنی عذاب نازل کیا. پورے مسلمان, دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان جب الحم کا سورہ پڑھتے تو کیا کہتے لاسٹ میں؟ آمین. پلیز غور سے سننا. آپ مکہ جائیے, مدینہ جائیے, بڑی بڑی آواز میں پورا مجمع کہتا آمین رب العالمین. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تو سب کو معلوم ہے. آمین کا مطلب ہے دعا, کہ پروردگار میری دعا کو ایکسپٹ کر. آمین دعا. پورا مسلمان پیدا ہوا 80 سال میں مرا, الحم کا سورہ پڑھتے ہوئے لاسٹ میں کہے گا آمین رب العالمین, کہ اللہ تو ہم کو صراط مستقیم بتا. دعا کر رہے, دعا کر رہے, دعا کر رہے, بتا. آپ کیا کہتے ہیں الحم کا سورہ پڑھنے کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم شکر کرتے کہ مل گیا, ان کو اب تک نہیں ملا, اب تک نہیں ملا. اب تک نہیں ملا, مر جائیں گے نہیں ملے گا. ہم شکر ادا کرتے, وی سے تھینک یو, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو راستہ بتا دیا, ہم کو علی کا راستہ مل گیا.
اسی لیے ہم کہتے ہیں اور لازم کہنا جب بھی الحم پڑھنا, whenever you recite سورہ الحم, گھر میں بیٹھے ہوئے ایون فاتحہ پڑھ رہے ہیں, فاتحہ میں جب آپ سورہ الحم پڑھتے تو آہستہ سے بولو الحمدللہ. یہ تھینک یو ہے, یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صراط مین چیز صراط مستقیم ہے. پوری زندگی ہماری لائف جو ہے, آپ انسان دنیا میں کیا کرتا, اپنے بچوں کو کیا بولتا, سیدھے راستے پہ چلو یار. کوئی بچہ ادھر ادھر ہو گیا تو پکڑ کے لاتے سیدھے راستے پہ, یہ راستے پہ. بزنس مین کیا کرتا, بزنس سے بچہ ہٹا تو پکڑ کے لاتے, بولتے یہ سیدھا راستہ ہے ڈیری کوئن کا, اس پہ چلو یار, بزنس کرو, یہ کرو, سب نا سیدھا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ ہے دنیا کا الگ ہے, آخرت کا سیدھا راستہ علی کا راستہ ہے. تو الحم جب پڑھو سے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہماری ڈیسٹینی ہے, یہ ہماری وش ہے کہ ہم لیو لائک علی کے اوپر زندگی گزاریں, میرے مولا کی زندگی پہ گزاریں. کل بات کہاں رکی تھی, کل بات یہاں آ کے رکی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 قدم 2 سٹیپس جو مصلی نماز کے لیے جاتے, جو اللہ اس کا اجر دیتا, وہی اجر وہی ریوارڈ اگر آپ اپنے غریب رشتہ دار جس سے آپ کا رشتہ ہے, بلڈ ریلیشن, اگر آپ کے ٹرمز خراب ہو گئے تو اس سے جا کے ملنے میں, ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں جو ریوارڈ ہے, وہ ریوارڈ نماز پڑھنے کا ریوارڈ ہے. کتنی بڑی بات ہے, ایک رشتہ دار سے ملنا. ہم بڑے آسانی کے ساتھ ایزلی, اگر ہم کسی سے ناراض ہوئے, سگا رشتہ دار, بات ہی نہیں کرتے, وہ پڑا ہوا ہے جوال پور میں, ہم یہاں پڑے ہوئے, بازو ہے تاج پور, وہاں سے نہیں آتے ملنے. میں ایگزامپل دے رہا آپ کو, مجھے معلوم ہے مومن جماعت میں نہیں ہے, لیکن میری یہ مجلس خالی مومن جماعت نہیں سن رہی, میری یہ مجلس سب سن رہے. تو اسی لیے مجھے یہ میسج, یہ امپورٹنٹ میسج ہے کہ لیو لائک علی پہ اگر کوئی انسان چلنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ریلیشن شپ کو کسی سے بریک کیا ہوا ہے تو ختم ہو گئی, وہ کبھی بھی نہیں چلے گا. اب میں نے کہا تھا کہ کل میں بہار الانوار کی ایک روایت پڑھوں گا, کل کی مجلس سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. بہار الانوار علامہ مجلسی کی انسائکلوپیڈیا ہے, انگلش میں بھی آ گئے, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے. بہار الانوار ٹرانسلیشن ہو گیا, یہ 110 والیومز میں ہے یہ کتاب, انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, ایکسٹرا آرڈینری بک ہے علامہ مجلسی کی. ان کے کئی کتابیں جس میں یہ بہار سب سے مشہور کتاب ہے, فیمس بک ہے شیعت کی. اس کتاب میں اس کے 3rd یا 4th والیوم میں یہ روایت موجود ہے. یہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت کیا ہے, اب غور سے سننا. اگر آپ ریلیشن شپ کسی کا بریک ہو گیا اور وہ سمجھ رہا کہ وہ اپنی لائف برابر گزار رہا, مولا علی کی لائف پہ چلے گا, تو وہ کبھی بھی اس کو کوئی چیز نہیں مل سکتی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بزنس, ڈیری کوئن کا ہو, کوئی بزنس ہو, کسی کی جاب, کسی کی سیلری کم ہے اور رسک آپ بول رہے ہیں کہ پرابلم میں یا نہیں مل رہا, میری جاب نہیں, میرا پیسہ برابر نہیں آ رہا, میرے کو بڑا سٹریس ہے, ان کے لیے یہ روایت بہت مشہور ہے کہ اگر آپ چیک کر لو, آپ لوگ جو سامنے ہیں وہ لوگ نہیں, وہ لوگوں کا کوئی پرابلم نہیں آپ کا, لیکن پورا میں گلوبل میسج دے رہا جو میری مجلس سن رہا, کہ ایک آدمی بھی آج کی اس مجلس کے بعد اس راستے پہ آیا اور اپنے ریلیشن شپ کو وہ بلڈ کر لیا, تو سب سے پہلے اس کا رسک کھلے گا. رسک کے پرابلم کے لیے لاسٹ ایئر میامی کا ایک واقعہ, لیکن میں یہ روایت کے بعد پڑھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا پرابلم ہے آج ہماری کمیونٹی میں, ہمارے لیڈیز میں بھی ہے اور جینٹس میں بھی ہے یہ سیم پرابلم, کہ کسی سے ناراض ہو گئے تو نہیں ملتے, بات ہی نہیں کرتے. وہ سلام کر رہا, آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے, جسے خط رحم کہتے ہیں عربی میں. صلہ رحم کرنا ہے, ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے, بریک نہیں کرنا ہے. بلڈ ریلیشن شپ بات آئی بہار الانوار میں, چوتھے امام, ایک شخص آ کے راوی پوچھتا ہے کہ یہ خط رحم کیا ہے, تو امام نے انبیاء ما سبق کے پرانے دور میں, رسول آنے سے پہلے جو نبی تھے, جو رسول گزرے,
ان کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا، وہ بہار میں پرانے زمانے کا ایک انسیڈنٹ سنایا. چوتھے امام کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک فیملی تھی، ہسبینڈ اینڈ وائف، پرانے زمانے میں. غور سے سنیے، عجیب انٹرسٹنگ واقعہ، چھوٹی واقعہ ہے لیکن ایک ٹوٹل میسج ہے اس میں. ایک ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، بہت پائس تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس دور کے نبی کو نبی مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور بڑے پائس تھے. لیکن سٹرگل، پوری لائف سٹرگل کر رہے. بزنس گرو نہیں ہوتا، بزنس ڈاؤن ہوتا جا رہا، پرابلم. 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، 20 ایئرس اسٹرگلنگ میں. کوئی جس چیز پہ ہاتھ ڈال رہے کوئی پرابلم، رسک کا پرابلم. اور لیکن دعا ڈیلی کر رہے، ڈیلی دعا، اللہ سے دعا کرتے تھے. ایک دن ہسبینڈ کے خواب میں ایک فرشتہ آیا، اینجل آیا. فرشتہ خواب میں آیا، گھبراؤ مت، یہ رحمت کا فرشتہ تھا. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے یہی اربعین کا عشرہ میں لائف آفٹر ڈیتھ پہ 4 مجلسیں پڑھا تھا، لیکن اب کچھ نہیں بول رہا. اب کی آؤں گا نا انشاءاللہ تو فرسٹ نائٹ یا فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو پڑھوں. خبر کی پہلی 3 راتیں کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی لوگوں کو ہم دفن کر کے آتے ہیں نا، ہم دفن کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا قبرستان ہے. گئے، گریو بند کیا، گھر کو آ گئے، کھانا کھایا، نرم بستر پہ سو گئے. وہ اندر کیا ہو رہا؟ فرسٹ 3 نائٹس، خبر کی فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو، وہ پڑھوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. وہ پورا 3 رات 10 دن کے لیے ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، ایک فیئر ہے. مجھے معلوم ہے میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میں اگر فرسٹ ڈے سٹارٹ کر دیا نا پورا تو نیکسٹ ڈے کوئی بھی نہیں آئے گا. یہاں نیٹ کے اوپر بلینکٹ اوڑھ کے سنیں گے. سال بات پڑھیں محمد. برت فرشتہ، چوتھے امام کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے خواب میں آئے، اینجل. اس نے آگے کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، تو گھبرا مت. اللہ نے تجھے ایک، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اللہ نے تجھے ایک پیکیج دیا ہے. اور پیکیج یہ دیا ہے کہ اگزامپل اس کی ایج اس وقت 30 ایئرس تھی اور وہ 70 ایئرس تک زندہ، مثال کے طور پر 70 سال تک زندہ رہنا تھا، یعنی 40 سال اور اس کی لائف تھی. اللہ نے یہ کہا ہے تجھے کہ لاسٹ جو تیری ایج ہے اس میں 50%، یعنی اگزامپل 20 ایئرس اس کی ایج باقی ہے تو 10 ایئرس بہت پیسہ دے گا اور 10 ایئرس پھر اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو ڈیسائیڈ کر تجھے ابھی چاہیے یا بعد میں چاہیے. اس نے کہا خواب میں کیا، ڈریم، چوتھے امام کہہ رہے، بہار الانوار کی روایت. تو اس نے کہا کہ میری پوری لائف جو ہے میں کبھی بھی کوئی ڈیسیشن نہیں لیا. وہ 2012 کا شیعہ تھا. لیٹ می آسک مائی وائف. مومن جماعت والے نہیں. یہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے جب تک وائف سے کوئی پوچھے نہیں کوئی آگے قدم نہیں بڑھا تھا. وہ اٹلانٹا کا مومن نہیں تھا. وہ اس نے کہا یار میں لیٹ می آسک مائی وائف. تو اس نے کہا نو پرابلم، میں کل آؤں گا. پھر صبح اٹھا، امام کہتے ہیں صبح اٹھ کے اس نے اپنی وائف کو بولا کہ یار خواب میں میرے پاس ایک فرشتہ اللہ کا ایک میسیج آیا تھا کہ اب مثال کے طور پر جو بھی ہماری زندگی ہے 40 ایئرس 50 ایئرس، اس میں فرسٹ ہاف یا سیکنڈ ہاف جو ہمارے اوپر ہے. فرسٹ اگر ہم فرسٹ لیتے ہیں تو ہم کو اللہ بہت دے گا، بہت پیسہ دے گا، یا ہم سیکنڈ ہاف میں لیں یا فرسٹ ہاف میں لیں. تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ کو معلوم عورت کا دماغ بہت تیز رہتا. اس نے کہا یار لاسٹ میں بڑھاپے میں اگر اولڈ ایج میں پیسہ ملے گا تو کیا فائدہ، اس وقت تو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، یہ بیماری لگی ہوئی ہے، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ڈاکٹر اس کو منع کرتا، اس کو منع کرتا، پھر عابد بلرامی بولتا یہ مت کھاؤ. تو مطلب مولانا لوگ بھی یہ سب منع کر دیتے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جوانی میں لے لو، ہم اب جوان ہیں، اب سب چیزیں کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لاسٹ میں اولڈ ایج میں چلے گا. دوسرے دن خواب میں پھر فرشتہ آیا، کیا تم نے ڈیسائیڈ کیا؟ اس نے کہا ہاں ڈیسائیڈ کیا. اللہ سے کہو کہ فرسٹ ہاف میں ہم کو کل سے دے دو، ہم جوان ہیں، اور سیکنڈ ہاف اس نے کہا مثال کے طور پہ
15 سال یہ ڈیٹ کے اوپر تمہارا یہ جو کرم ہے اللہ کا ختم ہو جائے گا، پھر وہاں سے تمہارے پرابلم شروع ہو جائیں گے. لاسٹ اس نے کہا ٹھیک ہے وی نو. صبح ہوا، اب صبح ہوئی وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتا. بزنس ایسا چلا گیا، فیو ڈیز میں ملینر ہو گیا. اللہ کا کرم شروع ہوا تو کیا کہنے، ایک روٹی کے سوال میں اونٹوں کی قطار ملتی ہے، نہیں ملتی. وہ جب روٹی مانگ رہا تھا اس کے دماغ میں تھا کہ مجھے میں اتنا رچ ہو جاؤں گا، نہیں ہوا تھا. وہ تو بول رہا تھا اللہ یا علی بھوک لگ رہی ایک روٹی دے دے. مولا نے کیا کہا تھا، پلٹ کے کہا خمبر اس کو روٹیاں دے دے. دیر ہوئی، علی نے پوچھا خمبر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا مولا یہ جو ایک روٹی نہیں ہے، روٹیاں ہیں پورے بندھی ہوئی ہیں زنبیل میں. تو کہا پورا دے دے. پھر دیر ہوئی تو کہا مولا، اب علی نے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی ہے؟ تو کہا مولا وہ زنبیل میں نے اونٹ پہ باندھ دی ہے. تو کہا اونٹ سمیت دے دے. پھر دیر ہوئی تو اس نے پوچھا، علی نے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی ہے؟ تو کہا مولا پورے لائن ایک ہی رسی میں. تو کہا پوری دے دے نا. خمبر نے کیا کیا پتا ہے، وہ پوری دیا اور پیچھے ہٹ گیا. علی نے کہا یار تا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہا مولا آج دریائے کرم زور پہ، کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم مسلی کے ماننے والے. تو ہوا کیا، مٹی کو ہاتھ لگا تھا سونا بن جاتا. فیو ڈیز میں ملینر ہو گیا. 100-200 ڈیری کوئن اٹلانٹا میں کھل گئے اس کے. اب کیا تھا، پیسہ ہی پیسہ، ڈالرز ہی ڈالرز آئے جا رہے ہیں. اب آپ سنو غور سے، 10 دن گزرے، اتنے ڈالرز، ملینز آف ڈالر گھر میں پڑے ہوئے. اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی پکڑنا نہیں کہ اس زمانے میں ڈالر تھوڑی تھا. بعد میں یہ نہیں بولنا مولانا ڈالرز کہاں سے لایا، بہار الانوار میں ڈالرز نہیں ہے. اتنا ریچ ہو گیا. تو اب پوچھا، اب اس کی وائف نے کہا دیکھو عورت اگر دیندار ہو ریلیجس ہے تو کتنا فرق پڑتا. عورت نے ہسبینڈ سے کہا سنو یار ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے کو اب برکت ہونا ہی ہونا ہے 10 سال تک. ایگزامپل، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا غریب، ان کو یار ان کو بھی بانٹیں گے. اس نے کہا بہت اچھی بات. وہ ہر بات سنتا تھا بیوی کی، یہ بات بھی سن لی اس نے. بیوی کی بات سننا بری بات نہیں، ضرور سنیں آپ. تو اب کیا تھا، یہ رشتہ دار آ رہا، اس کو بھی ہیلپ، اس کو ہیلپ، اس کو ہیلپ، اس کو ہیلپ، پورے خاندان کو، پوری فیملی کو. یہاں سے معلوم ہو رہا وہ دور کا ایک رشتہ دار ہے، وہ پریشان ہے، اس کے پاس پیسے دے دیے، اناج بھرا دیے. وہ لیکن کیسا دے رہے تھے، جب دیتے تھے مثال کے طور پہ 2 رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں کرتے تھے کہ پوروں کو بلا کے لائن بنا کے کھڑا کر کے دے رہے تھے. پلیز، ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رمضان میں پیکٹس، اناج کے پیکٹس غریبوں میں بانٹتے ہیں. 10 کلو چاول، 2 کلو دال، تیل، شوگر، سب. کیا بولتے ہیں رمضان میں ڈونیشن دینے میں بہت فائدہ ہے، 200% فائدہ ہے. کیسا دیتے، میں جگہ کا نام نہیں بول رہا، لائن بنا کے کھڑا کیا، اس کو بھی دے رہے، اس کو بھی دے رہے، تصویریں لے رہے. کیا ہے وہ اناج لے کے جاؤ پانی میں ڈال دو. اگر تم بتا کے دے رہے، تم کسی کی عزت لے رہے، ایک نیکی کر رہے، ایک نیکی کر رہے، پورے اٹلانٹا کو بتا کے بول رہے کہ دیکھو آج میں نے یہ کیا. حرام، حرام، کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا مولا حسین ان کے دروازے پہ جب فقیر آتا تھا، کوئی بیگر آتا تھا اور آ کے کہتا تھا یا حسین اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو امام حسین اپنے گھر کے دروازے کے اندر رہتے، ہاتھ آگے بڑھاتے، لینے والے کو پتہ ہی نہیں کہ دے کون رہا ہے. جبھی بھی ڈونیشن دو، میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ ہمیشہ بندے خدا لکھواؤ، نام اپنا نام مت لکھواؤ. جب بھی دو ضرور دو، ہر اس امام بارگاہ کو مضبوط کرو، مسجدوں میں دو، غریب کو دو، یتیم کو دو، لیکن بولو مت کہ تم نے دیا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس سے بھیج دیا، اس سے بھیج دیا، ادھر کر دیا، چھپ کے ہمیشہ.
15-20 سال تک دیتے رہے. وہ ڈیٹ آ گئی, خواب میں فرشتہ پھر آ گیا, تو اس نے کہا کہ آئی ایم ریڈی, مجھے پتا ہے کہ اب کل سے میرا ڈاؤن فال, میرا گراف نیچے گرنے والا ہے, میں تیار ہوں. اللہ سے بولو تھینک یو ویری مچ, 20 ایئرس میں نے انجوائے کیا, ایگزامپل بول رہا, 20 ایئرس میں نے انجوائے کیا, اب لاسٹ 20 ایئرس کے لیے آئی ایم ریڈی. تو فرشتے نے کہا نہیں, اللہ نے اپنی مرضی کو بدل دیا, اب تمہاری ڈیسٹینی میں کبھی پرابلم ہے ہی نہیں. پوچھا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا تم نے صلہ رحم کیا, تم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا, اب پوری لائف تمہاری ایسی گزرے گی. تو آپ نے ایک بات غور کی, ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے. آپ انصاف سے بولو ہم کتنی روٹی کھاتے ہیں؟ 2 کھائیں گے, 3 کھائیں گے میکسیمم, اس کے بعد ہماری بھوک 2-3 روٹی کی ہے. لیکن ہمارے پاس ہم کو فکر ہے اس بات کی کہ جو رکھا ہوا ہے کسی کا حق ہے. ریئلی اگر اپنے بزنس میں اب گرو کرنا چاہتے, بزنس کو بڑھانا چاہتے, وہ شخص, میں گارنٹی سے بولتا, ممبر سے بولتا, کہ وہ آدمی کبھی بھی ایسا نہیں رہے گا, وہ کبھی بھی ڈر نہیں رہے گا, وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا, جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے, دوسروں کی فکر کرتا ہے. رشتہ دار ریلیشن شپ کو بریک مت کرو. لیو لائک علی کا موسٹ امپورٹنٹ میسج, شہید دستِ غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ, بگر سنس, انگلش میں بھی آ گئی, بگر سن, آپ نیٹ پہ دیکھ لینا. شہید دستِ غیب شیرازی کی کتاب, اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا, انگلش میں بھی ہے, بگر سنس کے نام پہ. اس میں فرسٹ والیوم 7th یا 6th گناہ یہی ہے. وہ آج ہماری سوسائٹی میں, آج ہمارے سماج میں نہیں ہے. ریلیشن شپ بریک ہوتی کیا فرق پڑتا؟ اچھا پھر بات ایک روک کے بولتا, کون ریلیشن شپ کو بریک کرتا؟ پیسے والا, غریب نہیں. غریب بیچارہ کیا کریں گا؟ وہ ریلیشن شپ کو بریک کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا, اس کی تو رائٹ ہی نہیں, اس کی صحیح ہی نہیں. جب ہم کرتے, یاد رکھو کبھی بھی مت کرو. اگر مثال کے طور پہ تمہارا کوئی ناراض, تم کسی سے ناراض ہو گئے, کسی نے چھوٹے نے تم کو ہرٹ کر دیا نا, اب وہ سلام کر رہا, وہ آ کے آپ کو بول رہا یار آئی ایم سوری, چلے جاؤ, تم نے کیا کیوں, چلے جاؤ یہاں سے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, ہاؤ ڈے یو آر, 1000 چیزیں بول رہے. ریلیشن شپ کو کلوز کر رہے. اگر کلوز کر دیا اٹ مینس تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے رزق کو لاک کر دیا, اپنے ہاتھ سے بند کر دیا. چیک کرو, سوچو رات میں جا کے, کیا کوئی انڈیا میں یا یہاں پہ یا کہیں بھی کوئی میرا رشتہ دار جس سے میں ناراض ہوں, اللہ کا رسول کہتا جو ثواب نماز پڑھنے میں ہے وہ ثواب رشتہ دار کے پاس جانے میں. اتنا بڑا اللہ کے رسول نے ہم کو اس کا ریگارڈ دیا. اگر آج بھی ہم اس پہ نہیں سوچتے, اب آپ سنو, لاسٹ 2 سال پہلے میامی فورٹ لوڈرڈیل میں میری مجلس تھی. میں 3 مجلسیں پڑھ رہا تھا, 3 یا 5 مجلسیں تھی. میرا پہلا سال تھا, 3 سال پہلے شروع. وہاں پہ لاہور, پاکستان کا ایک شہر, وہاں پہ کوئی ریلیشن شپ تھی, ان کے رشتہ دار تھے, ان سے بریک ہو گیا تھا. اور اس بندے کا عالم یہ ہے کہ 2 سال سے اسی فورٹ لوڈرڈیل میں جاب لیس تھا, پریشان تھا. 2 اس نے عمل کیے تھے اس رات میں, اور وہ دونوں عمل ابھی میں بتاتا. یہ ایک تھا, ایک اور, اس نے میری مجلس سنی, سن کے غلطی اس کی نہیں تھی, غلطی چھوٹا کی تھی, اس کی غلطی تھی, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن فرسٹ بلڈ ریلیشن شپ تھی, کزن تھا یا نیویو تھا, بہرحال سم تھنگ کچھ تھا. اس نے میامی سے فون کیا اور فون کر کے کیا کہا کہ یار آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دو, میں اگر تم کو ہرٹ ہوا ہے میری طرف سے تو آئی ایم سوری. وہ رات اس نے یہ کیا, اور اسی مجلس کے بعد
نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ کا کل جو ہم عمل یہاں کر رہے ہیں نا وہ کیا. میں ممبر سے بول رہا ہوں, پلیز میری بات پہ ٹرسٹ کریں. وہ بندہ 2 سال سے امریکہ میں جاب لیس تھا, ڈیبٹس میں پڑا ہوا, جاب نہیں, جہاں جاتا پرابلم, منہ تک آتا بولتے فائنل ہو گیا, ٹھیک ہے, وی ول سینڈ یو لیٹر, وی ول سینڈ یو دس, وی ول کال یو, کال ہی نہیں آتی, نہ کوئی لیٹر آتا. ویری کوالیفائڈ پرسن, جاب ہی نہیں ہے, پریشان پریشان, یہ نماز پڑھ رہا, یہ کر رہا, وہ کر, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن وہ کہتا ہے دوسرے دن آ کے میرے ماتھے کو پیار کرتا ہے, کس کرتا ہے, کہتا ہے مولانا میری زندگی آج بدل گئی. وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا 50,000 60,000 کی جاب, بولتا وہ مل گئی تو میرے لیے بہت بڑی عید کا دن ہو جائے گا. 110,000 کی جاب ملی, $110,000 کی, بڑی کمپنی میں بہت سینئر پوسٹ پہ لے لیا گیا. ایک رات میں ڈیسٹینی ایسا بدلی. 2 سال سے میں کنٹینیو جا رہا ہوں, اب اس کا بنگلہ ہو گیا, ادھر گھر کے کھڑے چھوٹے فلیٹ میں آ گیا تھا. 2 سال سے جاب ختم ہو گئی تھی, جاب ٹیکسی چلانے کے چکر میں تھا. وہ بولتا تھا کہ ایون ٹیکسی کوئی کمپنی اس کو کرائے پہ دے رہی نہیں ٹیکسی, لیکن اب اتنی بڑی پوسٹ پہ آ گیا. کیوں آیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ لٹرلی تم لاک کر دیتے ہو اپنے رزق کو اگر تم نے ریلیشن شپ کو بریک کیا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ یہ کوشش کرنا, لیو لائک علی پہ یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا کہ اگر ہم چاہتے, 6 دن سے آپ سن رہے, ہر آدمی کے, ہر شیعہ کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ یار میں مولا علی کے راستے پہ چلوں, لیکن مولا علی کے راستے پہ تم چل ہی نہیں سکتے. اگر یہ آبسٹیکلز تمہارے پاس ہے, یہ آبسٹیکلز ہے, تو جب تک تم اس کو ہٹاؤ گے نہیں وہ راستہ سیدھا ملے گا ہی نہیں تم کو. اس راستے کو, اس رکاوٹوں کو ہٹانا ہے. اور سب سے بڑی چیز آغا خمینی یہ کہتے کہ وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں رہتا جو صلہ رحم کرتا ہے. یہ ٹاپک ایسی ہے کہ اس پہ کوئی بولتا نہیں, ہم ایزی لیتے, لیکن یہ سچے امپورٹنٹ ٹاپک کہ اگر انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. دیکھیے مجلسیں ہم کو ریفائن کرنے کے لیے جگہ ہے, یہ ہم کو کلین کرنا ہے اپنے آپ کو. کوئی دنیا میں آدمی ایسا نہیں ہے جو کلین ہے. ہر آدمی کے, یہ اگر میرا یہ کرتا سفید ہے, وائٹ ہے, تو اس کا ریزن یہ کہ وہ کریم ہے, ورنہ کسی کا شرٹ وائٹ نہیں ہے, کسی کا کرتا سفید نہیں ہے, عورت ہو مرد ہو, ہمارے کرتے کے اوپر پیچز ہیں, دھبے ہیں, سوراخ ہیں, ہولز ہیں, لیکن وہ کریم ہے تو اس نے ہم کو صاف کر کے سامنے پیش کر دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ سنو تم سب کرنا, ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا. I don't like this. If you break it, then forget it. Then don't come to me. Very straight کہتا, don't come to me. اب سنو, زمانے کا امام علی ابن عبداللہ ایک جوان تھا, ایک یوتھ تھا. 335 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 335 ہجری, 329 ہجری, ہم 1434 میں, اب آلموسٹ 1100 ایئرس پہلے. 329 ہجری کو غیبت کبریٰ, ہائر اوکلٹیشن جو ہے نا, غیبت کبریٰ وہ سٹارٹ ہوئی 15 شعبان 329 ہجری. یہ انسیڈنٹ ہے 335 یا 340 ہجری کا, آلموسٹ 1100 ایئرس پہلے. بغداد کا ایک یوتھ, بغداد کا ایک جوان, اس کے فادر نے 11ویں امام, 11th امام اور 10th امام کی زیارت کی تھی. لیکن اس کا زمانہ جب آیا تو ہمارا امام پردے میں چلے گیا, اوکلٹیشن میں چلا گیا. اب یہ روتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں. آج کے شیعہ ہم کو آج فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے امام سے میٹ کریں, امام کو ملیں, لیکن اس دور کا شیعہ روتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھنے لگا بغداد میں کہ امام سے ملنا کیسے. لوگوں نے کہا کہ ایوری تھرسڈے کربلا جاؤ. بغداد سے ٹریول کر کے کربلا آیا. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب ہو. آیا,
آنے کے بعد امام حسین کے روزے میں اگر شب جمعہ کوئی گزارتا ہے تو ایوری تھرسڈے نائٹ زمانے کا امام مظلوم امام کے روزے میں آتا ہے اپنے دادا کی اپنے گرینڈ فادر کو سلام کرنے. ایوری تھرسڈے وہاں امام سے ملنے کا بہترین جگہ ہے کربلا. وہ آیا کربلا میں کئی تھرسڈیز گزارتا ہے, امام سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر لوگوں سے پوچھا کہ امام کہاں ملتے, کہا ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا کوفے میں جو ہے مسجد. اب آپ زیارت پہ جب جائیں تو وہاں ٹیوزڈے نائٹ پورے قافلے پورے کاروانز جو ہے مسجد سہلا جاتے ہیں. ایکسٹرا آرڈینری مسجد ہے یہ, نبی صالح کے زمانے کی مسجد ہے. نبی, میں نے جب ہسٹری پڑھی تھی اس میں بتایا تھا نبی صالح نے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ایئرس پہلے کی مسجد ہے. اس زمانے میں چھوٹی سی ماسک تھی, آج بہت بڑی ماسک ہے, اور اس ماسک کے اندر کئی مصلے ایسے, کئی نبیوں کے مصلے ہیں, چوتھے امام کا مصلہ ہے, اور وہاں پر امام کا ایک مصلہ ہے. وہاں پہ ایک عمل ہے, اگر اب جو کل آپ کرنے والے ہیں یہاں پر نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ, میں ایک بات یہاں روک کے 2 منٹ بولتا ہوں کہ کل کا عمل آپ مس نہیں کرنا پلیز. یہ نہیں کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے والے ہیں. سردی بہت ہے یار, کیوں جائے 7:30 پہ, 7:30 پہ کل آپ نہیں آ رہے. کل آپ پورا سال جب آنے والا ہے 2013, اس سال کو آپ اس سال میں کمنگ ایئر میں جو بلیسنگ آپ کو ملنے والی ہے, جو رحمت آپ کے پاس آنے والی ہے, اس کا شکریہ لینے اور اس سے دعا مانگنے آ رہے. کل کی رات از ویری امپورٹنٹ نائٹ, ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ. ہمارا اسلامک نیو کیلنڈر نہیں ہے, بٹ دنیا کا کیلنڈر ہے جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو دیر از نتھنگ رانگ کل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل جو ہے ٹیوزڈے نائٹ بھی ہے, شب ٹیوزڈے, کل منڈے ہے نا, تو شب ٹیوزڈے کی رات بھی ہے. اور کل کی رات کمنگ ایئر کے بارے میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئندہ سال کوئی بیماری اگر آنے والی ہے تو کل آپ بیماری کو کل دعا کر کے نماز جعفر طیار عاشورہ پڑھ کے روک سکتے. کمنگ ایئر یو ڈونٹ نو کہ آپ کے لیے کیسے گزرے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں. ہو سکتا نیکسٹ ایئر خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جائے, ہم کیا کر سکتے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہم کیا کر سکتے, کوئی بیماری بھی آ سکتی. تو کل کی رات وہ دعا, کل کی رات مثال کے طور پہ نیکسٹ ایئر آپ کا بزنس, آج آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس ہے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر آپ کا زبردست لاس ہو جائے, آپ تنگ ہو جائے رسک. ہم کیا کر سکتے, کچھ کر سکتے. یہ غفلت میں مت رہو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, کسی کو بھی ہو سکتا. تو وہ دعا کرنا ہے. اس کے بعد کوئی لڑکی کی شادی ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی پریشانی, بہت بڑے پریشانی آنے والی, وہ پریشانی سے بچنے کے لیے خدا نہ خواستہ نیکسٹ ایئر کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, ہم کو نہیں معلوم. اس کے لیے فار ہر چیز کے لیے سب سے میری خواہش ہے, سی I'll tell you one thing, I'm not going to get anything. مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے, آپ دعا دیں گے وہ ملے گا. کوئی مجھے میرا پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہے, یہ مت بولا میں یہ بلا رہا, میں بلا رہا آپ کے فائدے کے لیے, میں بلا رہا, یہ میری مورل ریسپانسبلٹی, آپ سے محبت ہے, یہ اعمال ہے, یہ معصوم نے بتایا, یہ ہر ممبر پہ جانے والے کی ذمہ داری ہے یہ پریچ کرنا. میں چاہتا یہ ہر مومن کی, ہر انسان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں سوچے. میں چاہتا کہ پوری دنیا میں جو کل آپ تو یہاں عمل کریں گے, جو باہر کرے گا, ہر کو فائدہ ہو, ہر کو بینیفٹ ہو. نیو ایئر ایو ہے, دنیا حرام کرے گی, ہم نیو ایئر ایو میں اپنی ڈیسٹنی کو بدلیں گے انشاءاللہ. چلو آج پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے بولنا. ویری امپورٹنٹ نائٹ, اور شاید 7:30 شروع کر دیں گے, اس لیے کہ پھر لیڈیز کی مجلس بھی ہے, 1 گھنٹے کے اعمال ہیں. تو کل آپ ضرور آنا, لاسٹ ڈے ہمارا سال کا, ہم ریویو کریں گے پورا سال واٹ وی ہیو ڈن, اور کمنگ ایئر ہمارا ٹوٹل بلیسنگ کا سال. بچوں کو ضرور لے کے آنا, اس لیے کہ بچے دعا کریں گے نا تو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ یوتھ جو تھا اس نے مسجد سہلا گیا, مسجد سہلا جا کر اس نے دعا مانگی,
کہ میرے امام سے ملاقات ہو، نہیں ہوئی۔ مسجد سیلا سے لوگوں سے پوچھا اب کہاں ملتے امام، کہا کہ بیت المقدس میں ملتے، اسرائیل، یہ آل دا وے ٹریول کر کے بیت المقدس کے۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے بولو، آج کی ٹریولنگ نہیں ہے، آج کی ٹریولنگ 1000 کلومیٹر 2 گھنٹے میں چلے آتے پلین میں آپ، اور اس زمانے میں ٹریول کرنا، اس زمانے کی ٹریولنگ سو ڈیفیکلٹ کہ اگر یہاں سے آپ 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر بھی جا رہے تو 2 دن لگ جاتے تھے، کیمل کے اوپر یا ہارس کے اوپر جانا، اکیلے ٹریول نہیں کر سکتے، کوئی کاروان رہنا، اکیلے ٹریول کریں گے کوئی پکڑ کے لوٹ لے گا، اتنا مشکل تھا اس زمانے میں۔ اور کیمل کے اوپر جانا، بندہ تھک کے ختم ہو جاتا، اس کی باڈی پوری ختم ہو جاتی، ایسا ایسا ایسا، بہت ڈیفیکلٹ ہے وہ۔ فن کے لیے بہت اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر جا رہے آپ کا جسم ٹوٹ جاتا۔ شکر کرو آج کل بڑی بڑی رولز رائز آ گئی، اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ایک دن بھی نہیں آتے تھے سینٹر کو، سردی ہے، کیمل ٹریولنگ ہے، یہ سمجھ رہے۔ آج تو ماشاءاللہ اتنا ہر چیز آپ کو سینٹر پرووائڈ کر رہا، کھانا دے رہا، پانی دے رہا، چائے دے رہا، سب دے رہا، اس کے بعد بھی ہم کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے، کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد بند کر دو مجلس، اس لیے کہ کل صبح میں جانا ہے مجھے۔ چل بات پڑھے محمد والے۔ بہرحال دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نکل کے گیا آل دا وے، کہاں گیا؟ بیت المقدس، اسرائیل، 1 مہینہ اسپینڈ۔ اچھا اور تیسری چیز کیا ہے، کوئی اس کو اسپانسر کرنے والا نہیں تھا، یہ اپنے جیب کے پیسے خرچ کر رہا تھا، وہ بھی بڑی بات ہے، جیب کے پیسے اسپینڈ کر کے وہاں گیا۔ وہاں پہ بھی امام سے نہیں ملی، حج کا زمانہ آ گیا، بہت فیمس واقعہ ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ حج کا زمانہ آیا، حج میں میدان عرفہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پلیز اب جو بھی حج پہ جائے نا تو حج 2 نیت سے کے لیے جاؤ، ایک تو واجب کرنے، دوسرا یہ کہ اپنے امام سے میٹ کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، یہ خواہش لے کے جاؤ تو حج بھی قبول ہوگا۔ آپ سمجھیں کتنی بڑی خواہش ہے کہ امام سے ڈیفینیٹلی میٹنگ ہوتی ہے میدان عرفہ میں۔ اگر تم پائس ہو، تم دعا کرے، تم خواہش کرو تو یو کین میٹ یور امام۔ یہ حج پہ آیا، 12 ذیلحجہ تک حج کیا، حج ختم ہو گیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ روتا ہے، دعا مانگتا ہے، مولا پلیز آئی وانٹ ٹو میٹ یو، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایک بات اور میں روک کے بولوں، حج پہ آپ لوگ جاتے ہیں، انڈیا پاکستان سے امریکہ سے لوگ جاتے ہیں نا، 12 ذیلحجہ کو حج ختم ہوتا، 12 ذیلحجہ سے 15 یا 16 ذیلحجہ تک، 3 دن تک اگر کوئی شخص عمرہ کرے، مسجد تمیم جا کے عمرہ کرے، اور عمرہ کیا نیت کرے، 12 ذیلحجہ کو آفٹرنون میں حج ختم ہو جاتا، 13 ذیلحجہ کو آپ ایک عمرہ کرو، یا 14 ذیلحجہ کو، قافلے جو بھی یہاں سے کاروان جاتے 2-3 دن رہتے مکے میں۔ عمرہ 2 گھنٹے کی عبادت ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، مسجد تمیم جاؤ، 1 گھنٹے میں جا کے احرام باندھ کے آ سکتے، آئی نو ویری ٹائرڈ وہ رہتے، جا کے آؤ، آنے کے بعد وہ عمرے کی نیت کرو کہ میں یہ عمرہ کرتا ہوں اور ہدیہ کرتا ہوں 11ویں امام کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ اگر کوئی 11ویں امام کو ہدیہ کرے گا عمرہ حج کے امیڈیٹلی بعد، تو امام ملتا اس لیے ہے کہ تو نے میرے باپ کے نام پہ عمرہ کیا، ایک چانس ہے، یہ بھی ایک چانس ہے۔ اس نے عمرہ بھی کیا، عمرہ کر کے واپس آیا مکے میں، لاسٹ طواف۔ اچھا ایک بات، اتنا سب کیا نا، 1 سال سے ٹرائی کر رہا تھا، امام سے نہیں ملا، خانہ کعبہ کے حجر اسود کے پاس آ کے دعا مانگ رہا تھا، لیکن دعا میں کمپلین نہیں تھی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کمپلین نہیں کہ مولا میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، یہاں گیا، آپ ملے نہیں میرے سے۔ آج کیا بولتے، یار میں تو ڈیلی مرکز آتا ہوں، میں نماز پڑھتا، شب نماز پڑھتا، زیارت پڑھتا، پرابلم مجھے کیوں ہے، اس کو کیوں نہیں ہے؟ یہ فکر کو نکالو، کبھی بھی یہ مت کمپلین کبھی نہیں کرنا اللہ کو، مولا کو، کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، پرابلم مصیبت میرے پاس کیوں آ رہی؟
یہ سب سے بڑا ویری ویری کامن کمپلین ان آور کمیونٹی کہ جو کہتے مولانا میں تو اتنا بڑا عزادار ہوں، میں تو اتنا کام کرتا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر پرابلم میرے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب آپ اس کے پاس پرابلم لانا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے کہ بندے کی ہماری فکر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اس کو پرابلم نہیں ہے، مجھے کیا؟ کبھی بھی کمپلین مت کر، ہر کوئی پرابلم ہو سے تھینک یو ٹو یور امام، سے تھینک یو ٹو یور اللہ، وہ پرابلم خود بخود سالو ہو جائے گا. لیکن کمپلین کرو گے اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا. یہ اتنا 1 سال ٹرائی کر کے کعبے کے غلاف کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، حجر اسود. ٹھیک ہے فائن، اللہ میرا امام نہیں ملا، آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. حجر اسود کے پاس ہاتھ رکھ کے ایسا کھڑا ہوا تھا، اس کی پیٹھ کے اوپر ایک ہاتھ آیا، یہ امام کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ایسا پلٹا، دیکھا ایک بڑا خوبصورت انسان کھڑا ہوا ہے. پیچھے سے اس نے پکار کے کہا کہ تو کس کو تلاش کر رہا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے، کس کو سرچ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو میری آنکھوں سے دور ہو گیا. تو پیچھے سے آواز آئی، وہ دور نہیں ہوا، تمہارے گناہ نے اس کو دور کر دیا. امام دور نہیں ہوا ہم سے، ہم نے دور کیا امام. کیوں، کیسے کیا دور؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کیا؟ محرم میں تو کچھ نہیں کرتے. 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول کی رات کو کیا کرنے والے؟ آپ لوگ نہیں، پہلے سے پلان ہو رہا 1 ربیع الاول سے کہ نیا ریلیز کیا ہوا ہے انڈیا میں. 8 ربیع الاول کی رات کو پورا فریڈم ہے. اس رات سے کہتے اوف ختم ہو گیا محرم، لیٹس سٹ ناؤ. اور پورے بیٹھے ہوئے چل رہا، خوبصورت سانگز چل رہے. جس گھر میں نوحے چلتے تھے، کیا بولے، جس گھر میں نوحے چلتے تھے، جن کانوں سے علی علی حسین حسین سنتے تھے 2 مہینے تک، اب ان کانوں میں لیٹسٹ سانگ سن رہے. امام حسین روتے نہیں، امام زمانہ روتا نہیں. لیو لائک علی، ہاؤ 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 پلیز. 8 ربیع الاول میں تو نہیں رہوں گا، میں تو فرائیڈے جا رہا انشاءاللہ. لیکن میری ریکویسٹ ہے یوتھ کے ساتھ، بڑوں کو نہیں بول رہا میں، کہ چینج ہونا. 2012 کا محرم آپ کو ایسا چینج کرنا ہے. کبھی بھی یاد رکھو، یہ مت بولو آج عید کا دن ہے، آج تو عید ہے، آج تو سننا ہی سننا ہے. مجھ سے کہا مولانا کیا عید کے دن ایک سانگ بھی نہیں سن سکتے؟ تو کیا ڈرائی عید ہونی چاہیے؟ لڑکی کہتی ہے کہ ڈرائی عید، مولانا یہ آپ صحیح نہیں ہے، پرمیشن دو ایک گانا. میں نے کہا یار تم مجھ سے وائی آر یو آسکنگ می، وائی ڈونٹ یو آسک یور امام؟ کہتے مولانا یہ عید کیسے؟ وہ عید ہی کیا ہے؟ وہ عید کیا ہے؟ وہ فیسٹیول کیا ہے؟ ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کے مولانا، کیا آدھا گھنٹہ بھی ہم انڈین سانگ نہیں سن سکتے؟ اب آپ لوگ تو انڈین سانگ کے عادی نہیں ہے، یہ انڈیا کا واقعہ ہے. آپ کو تو ویسٹرن میوزک چاہیے. مرکز کے یوتھ کو نہیں چاہیے، میں بات بول رہا ہوں. ہم کو تو ویسٹرن میوزک چاہیے یہاں سے. ابھی تو معلوم ہو گیا، ٹیکسٹ میسج چلے گئے کہ کون سی لیٹسٹ میوزک آئی ہے، اب اس کو لگانا ہے 8 ربیع الاول. کہتے ہیں وہ عید ہی کیا ہے؟ میرا مولا علی سے پوچھا گیا کہ عید کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کی عید کیا ہے؟ بقرعید کیا ہے؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ فیسٹیول کس کو کہتے ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے کہ سال میں ایک عید نہیں آتی. پلیز، سال میں وہ ایک عید نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ پورا سال ہول ایئر 365 ڈیز آپ عید کر سکتے. پوچھا کیسے؟ تو کہا عید اس کو کہتے جو صبح سے لے کے شام تک جو اللہ کی اطاعت میں ٹائم گزارے، وہ عید کا دن ہے. If you don't do anything، کچھ نہیں کرے، گانا نہیں سنے، غیبت نہیں کرے، بیک بائٹنگ نہیں کرے، ایلیگیشنز نہیں لگائے، پورا دن نارمل گزارے، جاب کیا، بزنس کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی حرام نہیں کھایا، بیک بائٹنگ نہیں کی، وہ آپ کا عید کا دن ہے. یہ عید ہے. تو 9 ربیع الاول کی عید، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے مرکز پہ جشن ہوتا.
لیکن جشن تو شام میں ہوتا نا. صبح سے شام تک ہم کیا کرنے والے؟ آپ لوگ نہیں کریں گے کچھ انشاءاللہ، مجھے معلوم ہے. لیکن ایک جنرل بات کا ہماری لڑکیوں سے بھی کہہ رہا، ہماری لڑکیوں میں چینج آنا. یہ مت کرو کیا آؤ 2 مہینے 8 دن سکارف پہن کے مرکز آ رہے، عید کا دن آیا سب سے پہلے سکارف اترے گا. اٹلانٹا والوں کا نہیں، میں ایک عام بات کر رہا کہ اگر اتار دیا سکارف، حجاب اتار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم جو 2012 کا جو محرم ہم نے کیا، اسے ہم نے لرن نہیں کیا کچھ بھی. اٹ مینز ہم کو یہ بائنڈنگز تھے حجاب کے. یاد رکھو میری ٹاپک میں نہیں ہے، لیکن لیو لائک علی کے اوپر اگر حجاب اترے گا تو پھر تم کنیز زہرا نہیں کہلا سکتی. اب بعض وقت عورت کرنا چاہتی ہے، اس کا جو بیٹر ہاف ہے نہیں کروانا چاہتا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا مونٹریال کا. 98 میں مونٹریال میں محرم پڑھا تھا. بس ایک فیملی، ایک لڑکا انسان نے کہا کہ مولانا کل لنچ آپ میرے ساتھ کرنا ہمارے گھر پہ، میری فیملی آپ سے ملنا چاہتی. غور سے سن. میں گیا، لنچ کیا. ہسبینڈ نے کہا کہ میری وائف اور میری بیٹی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی. میں نے کہا فائن، یہ میرے لیے کامن ہے، میں کہیں بھی جاؤں بات ہوتی ہے، کوئی سوال میں سمجھ رہا ہوں، کوئی کوشچن. ان کی وائف بھی آ کے بیٹھی، ہسبینڈ بھی بیٹھا، ان کی ڈاٹر 22-23 ایئرس کی ہے، حجاب میں آ کے بیٹھے. اب دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی، آپ کو حیرت ہوگی اس واقعے سے. ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ مولانا مجھے بہت امپورٹنٹ سوال کرنا ہے آپ سے میری بیٹی کے تعلق سے. تو میں یہ سمجھ رہا کہ یہ پوچھے گی کہ اس کی شادی کے لیے کوئی دعا بتاؤ، کوئی یہ رشتے کے لیے بتاؤ، جو کامن ہے، کوئی بری بات نہیں، یہ کامن چیز ہے. کہیں آپ جاؤ پہلا سوال یہی ہوتا مولانا پلیز کوئی دعا بتائیے رشتے کے لیے یا کوئی جاب کے لیے. آپ کو پتا ہے اس ماں نے کیا کہا مجھ سے؟ غور سے سنو. کہتا ہے مولانا بہت میں پریشان ہوں آج کل، بے انتہا پریشان، آپ مجھے کوئی خاص دعا بتائیے. میں نے کہا میری بیٹی کو پوچھا کیا بتاؤں، کیا ہوا؟ کوئی رشتے کے لیے؟ تو کہا نہیں رشتے کے لیے نہیں. میں نے کہا شادی ہو گئی؟ تو کہا نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی. کوئی پڑھائی کے لیے؟ کہا نہیں اس کے لیے نہیں. میں بولا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہیں؟ کہا اس کے لیے نہیں. میں نے کہا پھر کیا دعا؟ تو کہا مولانا یہ دعا بتائیے کہ یہ لڑکی پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، کوئی دعا ہے کہ حجاب اتار دے. ممبر سے بول رہا ہوں میں. کیوں؟ اب آپ سنیں ریزن سنیں اس کا. وہ بولتی ہے ریزن یہ ہے کہ میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، جو پروفیسرز ہے، اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا. میں یہ اس سے کہتی ہوں ابھی مت کرو حجاب، بعد میں کر لینا شادی کے بعد، ابھی چھوڑ دو، تمہارا کیریئر بننا ہے تم کو. جو پروفیسرز ہیں لوگ تم کو پرابلم کریں گے، تم حجاب اتار دو. میں نے پلٹ اس لڑکی کا جواب سنیں گے آپ. لڑکی نے کہا مولانا میری ماں کو یہ بتائیے کہ میری خبر میں کون آئے گا، میری خبر میں میری ماں آئے گی اور I have to answer. کتنا پیارا جواب دیا اور لڑکی نے کہ who is going to answer? My mom. کہتا میری ماں آئے گی آنسر دینے یا I have to answer. میں نے کہا یار تم شکر ادا کرو کہ یہ ماحول میں تمہاری لڑکی حجاب ہے. Say thank you to your Allah, thank you to your imam. تم بولتے ہو حجاب اتارو. تو یہ فکر آج ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ فکر نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی حجاب کر رہی، ماں باپ کو بولنے کی ضرورت ہے، وہ خود کر رہی ہے. اس کے بعد ان کے پیرنٹس بعض وقت ایسے اتارتے، شوہر مرد اتارتا کہ نہیں یار مجھے ماڈرن بیوی چاہیے. ارے بابا حجاب نہیں ہے تو ماڈرن ہو گئی. 1000 رکعت بامبے کے سگائی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی 4 سال پہلے رضوی کالج میں. ینگ لڑکی 21 ایئرس کی انگیجمنٹ ہوئی محرم سے پہلے ذیلحج میں. اس نے اس کے جو وڈ بی تھا، فینسی تھا، اس نے کہا سی لیسن میں، وہ بڑا کمپنی میں جاب کر رہا تھا امریکن فارم میں، وہاں پہ اچھا پیسے سے کما رہا تھا، 1-2 لاکھ سیلری تھی، بڑا بزنس تھا، بڑا پیسہ تھا، بڑی گاڑی تھی. اس نے کہا سی لیسن، اپنی منگیتر سے کہتا ہے سی لیسن، ہم محرم صرف 12 days کا کرتے ہیں،
12 days کے بعد پھر تم یہ حجاب بھی اتار دینا، تم میرے شادی کے بعد میرے ساتھ پارٹیز میں آنا، پارٹیز میں میرے ساتھ رہنا۔ اس نے کہا لسن، 12 days کا محرم نہیں ہے، ہمارا محرم 2 months 8 days کا ہے، اینڈ میں تمہارے ساتھ پارٹیز میں ڈیفینیٹلی آؤں گی، لیکن میں اپنے کٹ میں آؤں گی، میں اپنے حجاب میں آؤں گی۔ بولتا ہے میں حجاب والی لڑکی کو لے کے پارٹی میں تھوڑی جاؤں گا، دوسرے جو میرے فرینڈ سرکل میں وہ لوگ سب بغیر حجاب کے آتے ہیں، ان کی وائفز، میری وائف بھی ماڈرن چاہیے۔ آرگومنٹ ہوا، اس نے مجھے میل کیا، فون پہ بات ہوئی، کہتی ہے مولانا میں اللہ پہ بھروسہ، میری 3rd یا 4th مجلس سے رضوی کی، کہتی ہے کہ محرم اللہ پہ اور بی بی پہ ٹرسٹ کر کے میں اپنی اس انگیجمنٹ کو توڑتی ہوں۔ میں نے کہا if you really trust your بی بی, you trust your مادر حسین، آپ دیکھو کیا ہوگا۔ یقین کریں دوستو، 3 مہینے کے بعد اس کا میل آیا کہ اللہ نے اس سے بہتر مجھے دے دیا، اس سے زیادہ اچھی فیملی، اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور اس سے زیادہ کمانے والا۔ I'm very happy if you trust your Allah, if you trust your Imam, if you follow Islam۔ اسلام میں کوئی چیز زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین ہے، فورس نہیں ہے۔ لیکن سمجھو آج ہماری لائف کہاں جا رہی؟ آپ لوگ ماشاءاللہ خوش ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس مرکز ہے، بچے آ رہے، آپ دوسرے امریکہ کے، کینیڈا کے، یورپ کے شہروں میں جا کر دیکھو کہ کیا حالت ہے، کیا حالت ہے کمیونٹی کی۔ انڈیا پاکستان میں دیکھو جا کے، بامبے میں دیکھیں، آپ بنگلور میں دیکھیں، ابھی میں بنگلور میں تھا، مجلس یوٹیوب پہ ہے، سن لے بنگلور کی کہ کیا حالت ہے۔ انڈیا آپ شکر ادا کرو، اب امریکہ میں ماشاءاللہ یو آر پروٹیکٹڈ، لیکن اب آپ کی ذمہ داری لیو لائک علی کے اوپر سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ جتنے بڑے ہیں، جتنے سینئرز ہیں، جتنے بڑے گرون اپ ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے۔ اگر آپ ریلیجن پہ نہیں رہیں گے تو یہ جو یوتھ ہے، جو ینگ کراؤڈ ہے، جو بچے ہیں، یہ جنریشن جب آگے بڑھے گا تو لیو لائک علی مولا کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ اب ہر گھر میں ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ محرم کا میسج یہ ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے، کربلا کا میسج یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی ایسا دین کو بتاتے چلیں، لے کر آئیں سینٹر کو، بٹھائیں، بتائیں کہ دیکھو اسلام کیا ہے، ورنہ یاد رکھو دوستو ہم تو ختم ہو جائیں گے، یہ بچے جا کر ایک فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کو۔ لندن کا ایک واقعہ، لندن بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین، 4 بیٹے 2 لڑکیاں، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری ہے، شکاگو یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، MBA، پورے بڑے امریکن یونیورسٹیز اور UK کے یونیورسٹیز کا ٹاپ براس، پورے کوالیفائڈ۔ باپ مر گیا، قبرستان آئے، بیٹیاں بھی آئیں، بیٹے بھی آئے، پورے لوگ، جب تک باپ زندہ تھا یہ 4 بچے جب ساتھ رہتے تھے، یہ بیٹیاں رہتی تھی، کوئی کولمبیا، کوئی شکاگو، کوئی ہارورڈ، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، پورا جماعت یہ کہتی، ہو سکتا آپ جاننے والے ہیں آپ کے اس میں، پوری جماعت کہتی تھی یار یہ کیا لکی ہے یہ فادر، کیا براٹ اپ کیا، کیا براٹ اپ کیا، کیا براٹ اپ کیا۔ He should be very proud فادر ہوگا کہ 4 بیٹے اتنی بڑی یونیورسٹیز کے ڈگریز، اتنے بڑے پوزیشنز کے اوپر، لڑکیاں زبردست پڑھے ہوئے۔ باپ مرا دوستو، جب تک باپ ماں زندہ تھے پورا سوسائٹی لندن کی کہتی تھی کہ لکیسٹ پیرنٹس ہے، کیا ان کو اگزامپل بناتے تھے، لوگ بولتے تھے ان کا اگزامپل لو، کتنی محنت کر کے اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ایجوکیشن دیا، بہت اچھا کیا۔ ہماری کمیونٹی کا ہر بچہ ہارورڈ میں پڑھے، آکسفورڈ میں پڑھے، کولمبیا میں پڑھے، جتنی بڑی یونیورسٹیز ہے، جتنی بڑی ڈگریز ہے، شیعہ کمیونٹی کا یوتھ لے کر آئے۔ ہمارا شیعہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، تم علی کے ماننے والے ہو، جاہل ہوگے تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر
ایجوکیشن ضرور دو. سب سے بڑی ڈگری میری تو خواہش ہے کہ آج افسوس سے کہہ رہا، اس لیے کہ میں تو پورا امریکہ گھومتا ہوں، ناسا میں ہمارے بچے کیوں نہیں ہے؟ میں انڈیا میں کہتا ہوں یہ بات، یورپ میں کہتا ہوں یہ بات کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ ناسا میں دوسرے انڈینز ہیں، شیعہ کیوں نہیں؟ وائی؟ ہمارے بچے جائیں ناسا میں، ریسرچ سینٹرز میں جائیں. میں اورلینڈو کے ناسا سینٹر میں بھی گیا، کیلیفورنیا میں بھی گیا. افسوس سے کہہ رہا ہماری کمیونٹی کے بچے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے بابا، کیوں نہیں ہے؟ ضرور جاؤ ناسا، اتنا ایجوکیشن لو کہ تم ریسرچ اسکالرز بنو، سائنٹسٹ بنو. اسلام کہتا ہے، میرا مولا علی کہتا live like علی. علی کہتا سنو پلیز زور سے سننا، میرا مولا کہتا ہے کہ علم لینے، نالج لینے کے لیے اگر تم دیکھو وہ علم کسی منافق ہپوکریٹ کے پاس بھی ہے تو جاؤ اور لے لو، یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث سے جو چلی گئی، یہ تمہاری ڈیسٹینی ہے، تمہارا ہے، جاؤ لو علم. نالج کو میں خلاف نہیں بول رہا، میں تو چاہتا کہ ہمارا یوتھ اچھا ایجوکیشن لے، پرائیویٹ سکولز میں پڑھائیے، ان کا براٹ اپ سٹرانگ کریے، سب کرو، لیکن خالی یہ کر کے چھوڑو مت. If you don't teach your religion, then disaster, end of your life. ہائر ایجوکیشن دو بچوں کو، بہترین یونیورسٹیز میں بھیج کے پڑھاؤ، بٹ ٹیچ دیم، ٹیل دیم کہ امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہے، ان کو بتاؤ محرم کیا ہے، سفر کیا ہے، رمضان کیا ہے، واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اتنا بڑی یونیورسٹی میں، 4 بڑے یونیورسٹیز میں پڑھ کے باپ مر گیا، بیٹے پورے ہیں قبرستان میں، میٹنگز کو کینسل کر کے آج تو آ گئے اس لیے کہ باپ مر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو آنا ہی آنا ہے نا، کلچر ہے. سب آ گئے، باپ کو دفن کیا. میں بھی تھا، میں نے کہا یار پلیز آئی ایم ریئلی سوری، آپ کے ڈیڈ کا انتقال ہو گیا. They said okay fine. میں نے کہا دفن ہونے کے بعد ہم نے بھی پڑھا، دوسرے لوگوں نے بھی پڑھا. میں نے کہا 7 times سورہ نازلہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو. آج رات میں گھر جا کے اپنے باپ کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا، وحشت کی نماز ضرور پڑھنا. آج کی رات میں اپنے فادر کے نام پہ، سب ملینرز ہیں، کا صدقہ ضرور دینا. اس نے کہا مولانا نماز آپ پڑھیں، اب سورہ آپ پڑھیں 7 مرتبہ، 7 times سورہ نازلہ آپ پڑھیے. رات میں نماز میرے باپ کی آپ پڑھیے. صدقے کے ہم آپ کو $100 دیتے ہیں، 10 پاؤنڈ دیتے ہیں، آپ دیجئے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، لیو لائک علی، اس باپ کو ان بچوں سے فائدہ کیا ہوا جو پوری لائف کا اس کا انویسٹمنٹ تھا؟ پلیز ٹیچ یور ریلیجن، ٹیچ یور ریلیجن. گھر کا ماحول بناؤ، گھر کا ماحول بناؤ، ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پورا اللہ مولا یہاں کے سب مومن کو سلامت رکھے. جتنے بڑے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور دنیا میں جو جو میری مجلس سن رہا سب کو زندگی دے. کتنے سال؟ 20 سال، 30 years. اس کے بعد یہ کون ہے شولڈرز کو یہ ریلیجن کو لے کے جانے والا؟ یہ یوتھ ہے، یہ بچے. اگر ان کے پاس آج ریلیجن نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ختم ہو جائے گا. پلیز میری ریکویسٹ ہے، you have to spare your time, you have to sit with your children. یہ پوچھیں گے، آپ یقین کرو پہلی رات میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا اولاد کے ساتھ. قیامت میں، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کہے گا، اللہ کا رسول کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو اولاد دی تھی، تم کو بچے دیے تھے، وہ اللہ کی امانت تھی تمہارے پاس، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کو صحیح راستہ بتایا؟ ان کو بتاؤ دوستو، ان کو بتاؤ کہ سنو کہ یہ پڑھنا ہے، یہ میرے لیے پڑھنا، میں مر جاؤں گا تو یہی بچہ
اگر صدقہ دے دے، ایک سلوات پڑھ دے اپنے باپ کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر، مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کو کتنا اجر ملے گا. وہاں پہ یہ نہیں پوچھیں گے جب فرشتے نیچے آئیں گے، وہ بولے گا کہ میرا بیٹا تو ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، بولو کیا چاہیے. میرا بیٹا تو کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری ہے، وہ بولے گا سب ڈگریوں کو اپنے پاس رکھو، یہ بولو اب کر کیا رہے ہیں تمہارے لیے، یہ فائدہ کیا. پلیز سو امپورٹنٹ. یہ آج کا مجھے میسج یہ لیو لائک علی پہ امپورٹنٹ تھا دینا، کہ اگر ہم آج بھی اس وقت بھی فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اپنے ذہن کو کھولتے نہیں، یہ اویئرنیس کو پیدا نہیں کرتے، ایک سٹیج ایسا آ جائے گا کہ انگلی کاٹیں گے، آپ انگلی کاٹیں گے. آج آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی، ٹمارو یو ول ریئلائز کہ عابد بلگامنی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. یہ انگلی کاٹیں گے، انگلی کاٹیں گے. واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف. ایک سیکنڈ میں دوستو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. آپ کو معلوم ہے ایسا پردہ ہٹتا ہے، ایسا کٹن ایسا سامنے سے ہٹتا ہے. جب ملک الموت آتا ہے تو ایسا کٹن کو کھینچتا ہے، ایسا کٹن ہٹتا ہے، ایسا. یہ آنکھ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آنکھ سے ہم دوسری چیز دیکھتے جاؤ، وہ لائف دیکھتے. اس وقت انسان مولا کہتے ہیں، میرا مولا کا عابد بلگامی کا نہیں، مولا علی کا سرمن ہے، اس زبان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کرتا ہے. کہتا ہے پلیز گیو می سم ٹائم، پلیز گیو می، اللہ سے بیگ کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک مہلت اور دے دے، ایک مہلت دے. یہاں پہ ایک واقعہ روک کے آپ کو بولتا، لاسٹ واقعہ پلیز غور سے سننا، میرا ٹوٹل میسیج ہے، پورا 1 گھنٹے کی تقریر کا میسیج ہے. مولا علی کا زمانہ، ایک آدمی دفن ہوا، میت آئی، میت میں علی گئے، پورے کوفے میں لوگ ساتھ تھے، پورے اندر گئے، میت میں اس کی گیا، فیونل میں گئے، اس کو اٹھایا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کو گریو میں لٹا دیا، گریو بند کر دیا. جیسی اس کی گریو بند ہوئی، ایک علی کا چاہنے والا ہم جیسا مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. علی نے کہا کیا ہے؟ پورے لوگ سن رہے، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، کوفے کا واقعہ. کہتا ہے مولا پلیز ٹیل می، مولا میں ایک سوال کرتا، ایک کوسچن ہے میرا. علی نے کہا کیا ہے؟ تو کہا مولا یہ آدمی مر گیا نا، اب اگر اللہ اس کو زندہ کر دے، اس کو لائف دے دے اور یہ باہر آئے تو یہ لائف اب ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، سیدھا یہ دیکھے گا کہ لیو لائک علی کیا ہے. تو علی نے کہا وائی، کیوں؟ غور سے سننا پلیز. علی نے کہا کیوں، وائی؟ پورا مجمع سن رہا، ہزاروں آدمی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، لڑکی. کہتا ہے مولا اگر اس کو اللہ زندہ کر دے اور یہ خبر سے باہر آ جائے تو وہ ایسے زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے. علی نے کہا کیوں؟ تو کہا مولا ½ این آور وہ اندر پریکٹیکلی گزار کے آ رہا، اندر خبر کے اندر ½ این آور گزارا پریکٹیکلی. اس نے اندر کا فیئر کو دیکھا، خوف کو دیکھا، اندھیرے کو دیکھا، گرمی کو دیکھا. اب تو باہر آ کے بالکل ایسا رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا نیچے کا. مولا علی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ کے کہا، پورا مجمع سن رہا. علی نے کہا تو کہتا ہے اس کو باہر یہ واپس آئے گا تو یہ ویسے زندگی گزارے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا اور تجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوا، اس لیے تو ایسے گزارا. علی نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ ہر انسان کو سوچنا ہے. عابد بلگامی جو بول رہا نا اتنا امپورٹنٹ ہے دوستو. پلیز چینج یور لائف سٹائل، چینج یور لائف سٹائل. اب تھوڑا سا اپنے آئی بروز کو کھول کے دیکھو کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوگا مولا علی کی لائف میں، ہم کیسے چلیں گے. بس میں مجلس کو ختم کر، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا. اس واقعے کو میں بعد میں کل پڑھوں گا، لیکن کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ ہے. 7:30 پہلے اعمال ہوں گے، پھر انشاءاللہ لیڈیز مجلس، پھر میری مجلس. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم. ایک چھوٹا واقعہ خبر کا پڑا تو آواز ہی بیٹھ گئی. صحیح ہے نا، آواز ہی نہیں نکلی. صلوات کی تو ایسی آواز بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایک چیز یاد رکھو، ملک الموت باہر فری کھڑا ہوا نہیں ہے.
باہر دروازے پہ ملک الموت نہیں ہے. ملک الموت فری نہیں رہتا کبھی بھی. یہ نہیں کہ گھسا اٹلانٹا میں تو اس کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو. وہ جب تک مولا کا حکم نہیں ہوتا وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, ملک الموت سے فرینڈشپ ضرور کرو. فرینڈشپ کرو ملک الموت سے. آپ بولیں گے کوئی اور اینجل نہیں ہے, جبرائیل سے کرا دو دوستی, میکائیل سے دوستی کرو. جبرائیل سے فرینڈشپ ہوگی تو بڑا فائدہ بھی ہوگا آپ کو. تو آپ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں. میں ایک جگہ امریکہ میں گیا تھا, ان کو معلوم ہوا کہ کچھ جنوں کے بارے میں تو کہا مولانا کوئی جن سے دوستی کرا سکتے. تو میں نے کہا کیوں, کیا فائدہ ہے جن سے دوستی کرنا؟ ارے میرے حالات سب صحیح ہو جائیں گے نا. یعنی آپ سوچو, جنوں سے دوستی اس لیے کر رہے کہ تھوڑا پیار بڑھے گا, کوئی کام بنے گا, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, اس کو یہ کر دو. میں جادو پہ پڑھوں گا, آج نہیں, اب تو ہو گیا, کل نہیں, پرسوں کی مجلس جادو پہ ہوگی, لیو لائک علی کے اوپر. یہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر انسان یہ جادو کے چکر سے ہٹے نا باہر, بہت امپورٹنٹ نا. بلیک میجک مجھے پتا ہے جینٹس میں نہیں ہوتا یہ, اور زیادہ ہماری مطلب یہاں مومن جماعت میں بھی نہیں ہے, یہ باہر بہت ہے. تو اس لیے کہ میں بھی آپ کے شہر میں گیا تھا نا, تو وہاں پہ تو بہت ہی ہے پرابلم. کئی عورتوں نے آگے کہا مولانا یہ بتائیے اس نے اس پہ کرا دیا, اس نے اس پہ. میں نے کہا ویری گڈ یار, آپ فرینڈشپ ہو گئی آپ کی, اس کا مطلب ہے آپ کو کہتے معلوم اس نے کرا دیا. تو کہا وہ تو 100% کراتی ہے, وہ بائی تو کراتی ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں آپ کو دعا بھی دوں گا اور یہ بتاؤں گا بھی کہ یہ جو بلیک میجک ہے نا, یہ کیا چیز ہے. یہ کینسر ہے, کینسر حرام ہے, حرام. بلیک میجک از حرام. لوگوں کے گھر توڑنا مومن کی علامت نہیں ہے, شیعہ کی علامت نہیں ہے. محرم میں حسین حسین کر رہے, عزا خانوں میں آ رہے, اور یہ بلیک میجک اللہ کے شیطان پہ بھروسہ کر رہے. ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام, امام بچائے گا. بہرحال انشاءاللہ اس کا بزنس اچھا جا رہا ہے, اس میں کرا دو. یہ انڈیا میں کامن ہے, اور آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کے امریکہ میں کامن نہیں ہے. بلیو می, میں ایسے بزنس سینٹرز پہ گیا ہوا ہوں کہ جہاں لے کے جا کے ان لوگوں نے دعا پڑھا کے بندش کرائی تھی. بزنس میں بھی یہ حسد ہے, جلسی ہے, حرام ہے. کبھی نہیں. انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں سننا. اور یہ حکم ہے ہمارے پاس, ہر بزنس جو بھی آپ کا ڈیری کوئن کا بزنس ہے, کوئی بھی بزنس ہے آپ کا, اس پہ سیفٹی کے لیے گھر میں, ہر گھر میں, ہر مومن کے گھر میں سیفٹی کے لیے کچھ دعائیں ہیں, وہ دعاؤں کا بندی ضرور کرانا. اگر کوئی حاسد, کلیئر میسج سنو, میں ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں. میں یہ نہیں بول رہا کوئی کھرا رہا, میں یہ نہیں بول رہا یہ طاقت بڑی ہے, اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, امام سب سے بڑا ہے, اللہ کے بعد امام ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارے پاس جو دعائیں ہیں, ہمارے پاس جو سورے ہیں, ہمارے پاس جو اعمال ہیں, وہ معصوم کے, کوئی انسان کے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا مولا علی سے کہ یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کے اوپر کر دے, شادی نہیں ہو رہی, بچہ نہیں ہو رہا, بزنس کسی کا گروہ ہو رہا, بزنس میں کر دیا, گھر میں پریشانیاں, یہ سب ٹیمپریری ہے. شیطان کی جتنی چیزیں سب ٹیمپریری ہے. اللہ بہت بڑا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس سورے, اس کے لیے ہمارے پاس اعمال ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کا گھر پروٹیکٹڈ رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ پلٹ جائے گا, اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ معصوم کا بتایا ہوا قرآن کی آیتیں, سورے. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے, پرسوں اگر ملا یا مجلس کے بعد کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا, میں بتا دوں گا کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. انشاءاللہ اب تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں کہ میں کسی کے گھر پہ بھی آ سکتا ہوں. بک ہو گیا پوری دعوتیں. ہاں سر بات پڑھیں محمد والا بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجیے. بس دوستو, پوری مجلس ایک میسج تھا آج which we have to change. لیکن I'm really thankful
کہ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اٹلانٹا کا یوتھ نے مجھے بہت اچھا ریسپانس کیا. 3 سال سے چینج آیا. شب نماز کے عادی ہو گئے. دیٹس بگ تھنگ, بگ تھنگ, بگ تھنگ, بگ تھنگ. شب نماز پڑھنے والے کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر تم شب نماز شروع کر دو گے, جس گھر میں شب نماز پابندی سے ہوتی اس میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. کوئی کرے جادو, بندہ شب نماز پڑھتا ہے. دوسری بات بھی بتا دیتا, زیارت عاشورہ پڑھنے والا وہ بھی پروٹیکٹڈ رہتا. سب معصوم کے بتائے ہوئے طریقے, اور طریقے بعد میں پوچھ لینا. تو میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کی لڑکیوں کا, لڑکوں کا. حجاب اینڈ دوسری چیزیں, داڑھی آ گئی ماشاءاللہ یوتھ کے اوپر. ہمارے گھر میں خود ایک اسمارٹ یوتھ رہتا ہے, اس نے خوبصورت داڑھی چھوڑ لی اور اس نے پرومس کیا کہ مولانا آپ کبھی میں داڑھی کٹاؤں گا نہیں. اٹس اے بگ تھنگ فار می کہ ہمارے بچے اگر داڑھی میں آ جائیں, ایک پہچان ہے ہماری. سمجھ میں آیا؟ اب تو کنفرم وہ کبھی کاٹے گا ہی نہیں. اب تو سر بات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال مولا آپ کو خوش رکھے, مومنین کو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, اور آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا کرے. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے. بہت مصیبت. آپ کو پتہ ہے آج کی رات ایک روایت سے ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی رات ہے. غریب امام. آج کی رات, کل کا دن قیامت کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے, میری خواہش ہے آپ سے کہ اس امام کی زیارت ضرور کرو. کسی معصوم کی, اب سنیں 2 منٹ امام کے بارے میں. اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک نے 13 معصومین میں, 13 معصومین میں کسی معصوم نے پرومس نہیں کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا ایک مرتبہ میں اس سے 3 دفعہ اس کو میٹ کروں گا, ملاقات کروں گا. کسی امام نے نہیں کہا. مولا علی ہر کے پاس آتے لیکن پرومس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پرومس نہیں کیا, بی بی نے پرومس نہیں کیا, لیکن یہ ایک امام ایسا ہے. اب سنو غور سے. امام کہتا ہے جو میری زیارت کو آئے گا ایک دفعہ میں اس سے 3 دفعہ ملوں گا, 3 دفعہ اس سے میٹنگ کروں گا. کب؟ تینوں مصیبت کی جگہ پہ میں آ کے اس کی مدد کروں گا. جو مجھے ایک دفعہ آ کے مشہد میں مجھے سلام کرے گا, جب ملک الموت اس کے سرانے آئے گا, جب اس کی بیوی, بچے, رشتہ دار, کاروبار سب ساتھ چھوڑ دیں گے, وہ اکیلا روتا ہوا جائے گا, میں آ کے اس کی مدد کروں گا. پہلی رات, فرسٹ نائٹ اس کی گریو میں آؤں گا, میں وہ اکیلا رہے گا, میں آ کے مدد کروں گا. اور ڈے آف ججمنٹ میں جب وہ اعمال لے کے اللہ کے سامنے جائے گا, جب ماں بھی پلٹ کرنے دیکھے گی, اس وقت میں آ کے اس کی مدد کروں گا. اس امام کی زیارت ضرور کرنا. مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ وہ زائر امام رضا ہو. یہ ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرا 8واں وارث جو ہوگا, جو طوس میں شہید ہوگا, اس کی زیارت کو جو بھی جائے گا اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دے گا. تو راوی نے کہا کہ 1 حج 1 عمرہ, اللہ کے رسول نے کہا 10 حج اور 10 عمرہ. راوی نے کہا 10 حج, اللہ کے رسول نے کہا 20 حج, پھر اس نے کہا 20 حج, تو کہا 30 حج, 40 حج. وہ بولتا گیا, رسول بڑھاتا گیا, کہا میرا بیٹے کی زیارت کو جو جائے گا اللہ اتنے حج اور اتنے عمرے کا ثواب دے گا اس کو. یہ زیارت آپ ضرور کرنا. آپ لوگ ماشاءاللہ جب بھی انڈیا ویکیشن پہ جائیں تو اس مشہد مقدس جاؤ, اپنے اس غریب امام کو سلام ضرور کرو. لیکن اس امام کو سلام کر کے خم بھی ضرور آنا ہے. وہاں اس امام کی ایک بہن رہتی ہے, غریب امام, امام رضا غریب. ہر امام غریب ہے, لیکن دوستو ہے غریب. جب آپ زیارت کو جائیں گے تو یہ امام سلطان ہے. اتنا بڑا روضہ ہے میرے مولا کا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 2 مامون کے پاس آپ کراؤن پرنس بنایا تھا مامون نے جب ان کو بلایا 3 سال رہے, شیعت کو پروپوگیٹ کیا, شیعت کو مضبوط کیا, ضامن امام بن گئے. آج کل اس امام کی 3 تاریخیں ہیں شہادت کی. 17 صفر, 17 صفر یعنی کل. انڈیا پاکستان میں 17 صفر زیادہ منائی جاتی ہے, 23 ذیقعد, اور مشہد مقدس میں اسی صفر کی لاسٹ ڈیٹ 29 صفر.
28 کو اللہ کے رسول امام حسن ہے، 29 سفر کو 8ویں امام کی شہادت مشہد میں منائی جاتی. 3 ڈیٹ سے اس امام کی شہادت کی. کل کی تاریخ پورا سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں، حیدرآباد ہو، بامبے ہو، لکھنؤ ہو، کراچی ہو، 17 سفر. عجیب تاریخ ہے دوستو. یہ وہ غریب الغربا ہے کہ اکیلا مولا مشہد میں تھا. مامون نے امام کو بلوایا. مولا کے غلام تھے ابو سعد. مولا جا رہے تھے تو ابو سعد سے کہا کہ سنو، مامون نے ہم کو بلایا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وہ مجھے زہر دینے والا ہے. اگر جب میں واپس آؤں اور میری دوش کے اوپر ردا رہے تو سمجھنا مجھے زہر دے دیا گیا، مجھ سے بات نہیں کرنا. امام گئے مامون کے پاس. یہ ظالم امام کو بازو بٹھاتا ہے، بٹھا کے باتیں کرتا ہے. باتیں کر کے ایک پلیٹ میں انگور گریپس کو رکھتا ہے، رکھ کے امام کے سامنے رکھتا ہے. کہتا ہے کہ فرزند رسول، اس گریپس کو میں نے بڑی خاص طور پہ آپ کے لیے منگوایا. تو امام نے کہا کہ ہم نے جنت کے انگور کھائے. اس نے زور دیا. امام نے 2-3 دانے اٹھائے، منہ میں رکھے، رکھ کر دوش پہ ردا ڈال کے کھڑے ہو گئے. تو مامون نے پوچھا کہاں جا رہے؟ تو امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا میں وہیں جا رہا ہوں. اتنا زبردست زہر تھا، ایسا زہر تھا کہ وہ زہر پانی میں ڈال کے جب زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. تب اندازہ لگائیے کہ زہر سے زمین پھٹ گئی تو امام کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا. امام آیا اپنے گھر میں. ابو سعد نے دیکھا کہ مولا کے دوش پہ ردا ہے، رونے لگا. امام سیدھا اپنے روم میں گئے، روم کو بند کر لیا اور امام کے اوپر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ امام تڑپنے لگے. پھر ابو سعد کو بلایا، بلا کے کہا کہ اے ابو سعد، جو میرے نیچے بستر ہے، بیڈنگز ہے، اس کو ہٹا دے. تو اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ پورا زہر کا اثر ہے، آپ نیچے زمین پہ لیٹیں گے؟ تو امام نے روتے ہوئے جملہ کہا اسی لیے میں زمین پہ لیٹنا چاہتا کہ میں اپنے جد کی تاسی کرنا چاہتا کہ میرا جد کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی. میں چاہتا کہ میرا جد جیسا زمین پہ تڑپ رہا تھا میں بھی ویسی تڑپوں. بس عزیزو، اس کے بعد امام تڑپنے لگے. نوے امام بہت چھوٹے سے ہیں، 8-9 سال کا سن ہے. امام گھر میں آئے. ابو سعد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں اس امام کا بیٹا ہوں، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے جو مدینے سے یہاں تک، اسی نے گھر میں داخل کیا. نوے امام نے کہا کہ اے ابو سعد یہ بتا میرا بابا کہاں ہے؟ تو اس نے حجرے کی طرف اشارہ کیا. نوے امام بڑے کم سن ہیں. جیسے ہی انٹر ہوئے، 8ویں امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ہاتھوں کو پھیلا کر سینے سے لگا لیا. عزیزو، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی آخری وقت، باپ کے آخری وقت بیٹا قریب آتا تو باپ سینے سے ضرور لگاتا. لیکن کربلا کا حسین کیا کرے؟ چوتھے امام کے پاس گئے لیکن جسم پہ اتنے تیر تھے کہ چوتھے امام کو سینے سے نہیں لگا سکے. بس عزیزو، 8ویں امام نے 9ویں امام سے باتیں کی، وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. یہ کہنا تھا. 9ویں امام نے اپنے سر سے امامہ نیچے بھیگا، باپ کے پیروں پہ گر گئے اور کہا بابا میں یتیم ہو گیا. جو چاہنے والے تھے وہ 9ویں امام کو بڑی محبت سے ہٹایا. دوستو، یہ دنیا کا دستور ہے، جب باپ مر جاتا اگر اولاد پیروں پہ گر کے روئے تو چاہنے والے ہٹاتے ہیں. لیکن کربلا کی سکینہ کیا کرے جو باپ کے لاشے سے لپٹی تھی، شمٹ تماچے مارتا تھا اور پکار کے سکینہ کہتی تھی بابا میں آپ کا پرسہ بھی نہیں دے سکتی. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. غریب امام کا پرسہ دیجئے. امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور امام کی نماز 9ویں امام پڑھا کر چلے گئے. امام کا لاشا بڑی عزت کے ساتھ اٹھا. مامون اور کئی لوگ آئے. میں اتنا کہوں مولا آپ وطن سے دور تو شہید ہوئے لیکن آپ کو غسل تو دیا گیا، آپ کو کفن تو پہنایا گیا، آپ کی نماز تو ہوئی، آپ کا جنازہ تو اٹھا. لیکن کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ اس کے بابا کا لاشا کربلا کی ریت پہ
پڑا ہوا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، زینب فریاد کر رہی تھی. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، امام کو دفن کیا گیا. امام کی جو بہن ہے بی بی فاطمہ معصومہ خم مدینے میں تھی. بی بی 2 سال ہو گئے بھائی کی کوئی خبر نہیں، یہ بڑی محبت کرتی تھی بی بی. یہ آئی مدینے سے خم میں پہنچی. خم سے پہلے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام کی بہن آ رہی ہے، تو خم اس زمانے میں سب شیعوں کا شہر تھا. ان لوگوں نے پورے خم میں کالے پردے لگا دیے، کالے جھنڈے لگائے کہ ہم امام کی بہن کو پرسا دیں گے. اس معصومہ کا اونٹ شہر میں داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا، بی بی نے پورے شہر کو کالے پردوں میں دیکھا تو کنیز سے کہا جا کے معلوم کرو کہ کس کا غم بنا رہے ہو، کس کا انتقال ہو گیا. تو خم کی عورتیں آئی ہماری کے قریب، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہم آپ کے بھائی کا پرسا دینے آئے، ہمارا 8واں امام شہید ہو گیا. تو معصومہ اتنا روئی کہ 8 دن میں شہید انتقال کر گئی. میں اتنا کہوں بی بی آپ نے صرف سنا ہے، آپ کے بھائی کو بھوکا پیاسا نہیں مارا گیا. وہ زینب کیا کرے جس کا بھائی سامنے ذبح ہو رہا تھا. زینب فریاد کر رہی تھی کہ میرا بھائی بے قصور ہے، میرے بھائی کے اوپر خنجر نہ چلا نہ پتھر مار. الہی و سیدی و پروردگار میرے غریب امام کا واسطہ، امام حسین کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار غریب امام کی زیارت ہم سب کو جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ. پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول فرما لے. یہ ہمارا پرسہ بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے. بی بی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. سیریا میں شہزادیوں کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کر دے. چہلم قریب ہے، لاکھوں آدمی کربلا میں، اللہ تمام زائرین کی تو حفاظت فرما. ہم کو بھی جلد سے جلد مظلوم امام کی زیارت نصیب ہو. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہمارے امام کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کو بخش دے. مومن جماعت کے تمام مرحومین کو بخش دے. کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کو بخش دے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے لیے، اور آج کی مجلس کے جو اسپانسرز ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بچے کون ہے؟ یا حسین 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 یا حسین. Open it all the way. Neto bacitare. Kullu Quranku. Neto bacitare. You do yours, okay? Move. I gotta do mine as well. Go.
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون ہے شہزادی ہے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا صاحبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے کا چاہے تو رہانے دے ماتم بھی کرنا اے میری بیوی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے تیرا دربار موسیٰ کی در ہے ہر فرشتہ جہاں قدر ہے تیرے مخلوق اسمان ہے تیرے مخلوق ہر سانس کی در ہے اے میری بیوی تو سکی ہے تیرے بچے بھی ایک رہنا گوانے جہاں سر ہے فرش مجلس پر اور مسلے پہ جان رہا ہے ایک رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غمِ سرور اے میری بیوی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے قد ہمیں بھی پیارا ہے یا علی یا اللہ یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین اللہ 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 ہے اللہ اللہ ہے اللہ
اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، تو ہی ہے، تو ہے اللہ، تو ہے اللہ، اللہ تو ہی تو اللہ، جو محمد کو وفا ہے اللہ اس کا، کربلا اس کا، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کا، تیرا یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین، آواز محمد کی الازہر رب کے میرے روز کا ہے، یا علی یا عباس یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین، روشن کو تو ہے زینب سے پہلو میں یا علی یا علی ہے تو گود میں یا حسین، لوہا کا لنگ کا امراض ہے یا علی، لبیک سغرا گش چونک کر اٹھی، سغرا گش چونک کر اٹھی، بولی سر کو پیٹتی ہوئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، 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 دیکھا آج میں نے کیسا خواب، ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب، چن رہے ہیں جن کو بو تراب، خون رو رہا ہے آفتاب، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، 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 ایک طرف علم ہے خون میں تر، جھک گئی ہے شاہ کی کمر، جا رہی ہے جس طرف نظر، بیبیاں کھڑی ہے ننگے سر، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے ہائے ہائے قاسم جوان بین کر رہی ہے جس کی ماں، ہل گئے زمین و آسمان، توڑی جب دلہن نے چوڑیاں، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا ایک بچی سی نئے پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، باپ
باپ سو رہا تھا خاک پر جس کے تن سے کٹ چکا تھا سر، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا اور محمد و آل محمد صلی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ، السلام علیکہ حبیب اللہ، السلام علیکہ محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ صفت اللہ، السلام علیکہ امین اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ امیر المومنین، السلام علیکہ سید الوسین، السلام علیکہ وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکہ ابو الائمۃ معدن الرسالۃ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ بی بی فاطمہ